مولانا کلیم اللہ صاحب، میں نے کل بھی آپ کو پیغام بھیجا تھا، اور چونکہ روز بروز ماشاءاللہ خوشی کی خبریں آ رہی ہیں تو دل بہت مسرور ہے، اور یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ طالبان بڑی صرف شجاعت ہی سے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ بڑی حکمت سے اور دور اندیشی سے کام کر رہے ہیں۔ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اب جتنی مشقت اور جتنی محنت انہوں نے اس جہاد میں اٹھائی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اب آگے افغانستان کی تعمیر کا مسئلہ اور اس کو اسلامی شریعت میں ڈھالنے کا مسئلہ، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو طالبان کو جس کا جواب دینا ہے، عملی طور پر جواب دینا ہے۔ اس میں میری نظر میں خاص طور پر 3 شعبے ایسے ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب حکومت مستقر ہو جائے، اور میں اب بھی یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 دوسرے گروہ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہے اس کے لیے ان کو تھوڑا بہت کوئی عہدہ وغیرہ بھی دینا پڑے۔ اور پھر اس کے بعد پہلا قدم جو ہے وہ دستور اور قانون کی تدوین کا ہوگا۔ ایسا دستور کہ جو صحیح معنی میں اسلامی دستور ہو، ایسا دستور کہ جو تمام شرعی شرائط کو پورا کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قوانین کی تدوین بھی، جیسے خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مجلۃ الاحکام العدلیہ کی تدوین کی گئی تھی، اس طرح اب ضرورت ہے کہ اپنے قوانین، اسلامی قوانین کی تدوین کی جائے اور اس میں جدید مسائل کا بھی اضافہ کیا جائے۔ اس کے لیے فقہ کی ایک جماعت تیار کرنی ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی اہمیت ہے وہ تعلیم کا نظام ہے۔ تعلیم کے نظام میں جہاں مدارس اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے، وہاں جو جدید تعلیم گاہیں ہیں ان کے نصاب و نظام میں کس طرح تبدیلی لائی جائے کہ وہاں سے سچے پکے مسلمان پیدا ہوں، اس کی ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے، اقتصاد کا پہیہ کس طرح چلے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ افغانستان طالبان کے زیر نگی آنے کے بعد بظاہر میرے معلومات کی حد تک کسی کا مقروض نہیں ہے، اور یہ بہت الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ابھی تک کوئی قرض اس کے ذمہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ خود مفتوح قوموں نے انفراسٹرکچر اور بنیاد تحتیہ کے بہت سارے کام وہ کر دے ہیں جو آپ کو انعام میں ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات قائم ہوں، اور پھر اس میں مالیاتی نظام وہ 100% شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 اہم کام ہیں جن کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مستحکم حکومت قائم ہو جائے اور کنٹرول مکمل حاصل ہو جائے، اور جو کچھ مخالفین ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کے بعد جب مستحکم ہو جائے تو یہ تینوں جہتوں میں مستقل جماعتیں بنا کر، محقق علماء کی جماعتیں بنا کر ان کے اوپر کام کیا جائے۔ آپ کا دستور پہلے بھی ہوگا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اس کے پر مزید نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے متعلق محقق علماء کے مشورے سے
یہ کام ہونا چاہیے، اور اسی طرح نظام تعلیم کا اور اسی طرح اقتصادیات کا۔ یہ میرا پیغام اگر آپ حضرت ملا ہیبت اللہ صاحب تک پہنچا دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں اگر کوئی سنجیدہ طلب یا کوئی سنجیدہ ضرورت ہو جس میں مجھ ناکارہ سے کوئی خدمت بن پڑ سکتی ہو تو میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر رہوں گا، بشرطے کہ وہ ایسی ہو کہ جس کی ضرورت واقعتاً آپ حضرات محسوس کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی تذکیری فرمائے۔ میرا یہ پیغام اگر امیر ہیبت اللہ صاحب اور مولانا یعقوب صاحب کو پہنچ سکے تو میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے کیا کہا پہلے نیچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کریم اللہ صاحب، بہت آپ کا پیغام ملنے سے پہلے ہی میں مسلسل نظروں میں رکھے ہوئے ہوں حالات کو، اور جو خبریں مل رہی ہیں تو ایک ایک خبر سے الحمدللہ مسرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بس میں کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کروں اور کس طرح مبارکباد پیش کروں، کیونکہ جن حضرات نے قربانیاں دیں 20 سال تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس کا ثمر بھی عطا فرمایا۔ ہم تو کوئی قربانی نہیں دے پائے، ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت فتح مبین عطا فرمائی۔ اور میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ماشاءاللہ جس حکمت کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اور پرامن طریقے سے کابل میں داخلہ ہوا، اور کس طرح جس طرح وہ ابھی بھی حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بتایا کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، اصل مقصود پاک افغانستان میں اسلام کا قیام ہے، تو اس سے ایسا بہترین اور مضبوط پیغام گیا ہے۔ اور میں نے اس میں ٹویٹ میں کہا بھی ہے کہ اس کی مثال یہ فتح مکہ کی بات یاد آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد پچھلی ساری دشمنیوں کو ختم کر کے امن و امان کا اعلان فرمایا تھا اور عام معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو میرا پیغام اگر پہنچ سکے حضرت ملا ہیبت اللہ صاحب دامت برکاتہم کو، تو کہ میں اس پر نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ اس سنت کی پیروی کے نتیجے میں انشاءاللہ دنیا و آخرت کے صلاح و فلاح کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اب نئی حکومت کے قیام میں بھی اسی دانشمندی اور حکمت اور سے کام لیا جائے جس دانشمندی اور حکمت سے کابل فتح کیا گیا، اور اس کے اندر بھی ذرا الاہم فالاہم کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو دکھایا جائے کہ ایک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس میں کس طرح عدل و انصاف ہوتا ہے، اور کس طرح حکمت اور دانشمندی ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دنیا کے سامنے ایک عظیم مثال پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری دعائیں، دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جتنا اب تک مہم جنگ کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اب امن کی جو صورتحال آنے والی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے قدم قدم پر تذکیری فرمائے، اور حکمت و دانش اور دینی جذبے کے ساتھ اور الاہم فالاہم کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح
شریعت کا نفاذ کریں کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق سے نوازیں اور باقی ماندہ مراحل خیر و خوبی کے ساتھ اپنے رضا کامل کے مطابق انجام پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔